مسئلہ نمبر 10، نماز کے بعد اجتماعی دعا. بعض لوگوں کو دعا کرنا غلط کہ کیسے لوگ ہیں. بعض لوگ بولتے ہیں ہاں تمہارے پاس بہت ہے، تمہارے پاس سعودی سے آ رہا نا تو تم کو مانگنے کی ضرورت کیا ہے، تمہارے پاس تو پیٹرو ڈالر ہے، مت مانگو. ہم لوگ غریب لوگ ہیں، ہم لوگ ہندوستان والے ہیں، ہم لوگ اللہ سے مانگتے ہیں. تو اس طرح سے لوگ، ہر آدمی کی جو بھی یعنی سوچ کا منتہا ہوتا ہے اس کے اعتبار سے اس کی زبان میں رونق پیدا ہوتی ہے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ دعا فی نفسی ہی اچھی چیز ہے، لیکن جیسے آپ اذان ہوتے ہی اجتماعی دعا نہیں کرتے، ویسے ہم جماعت ہونے کے بعد اجتماعی دعا نہیں کرتے. اگر کل کو ہم لوگ سب مل کے مسجد کے اندر جیسی اذان ہوئی، مؤذن صاحب ادھر آؤ چلو دعا کریں گے، اور کیوں کیا ہوا ان کو؟ بولے اذان ہوئی نا. اذان کے بعد دعا قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. تو اجتماعی دعا کریں گے، کوئی نہیں کرے گا. بولے کہاں سے نیا نکال دے، مجھ کو یہاں سے مؤذن کو نکال دیں گے، امام صاحب کو بھی نکالیں گے، کیا نیا نکالیں؟ تو کہیں ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں اس لیے نہیں کر رہے ہیں. جماعت کے بعد فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا امام اور سارے مقتدیوں کا کرنا، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کو نہیں کرنے کی دلیل ہے، کرنے کی دلیل ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے اذان دیتے تھے، حضرت بلال کو بولتے تھے عید کی نماز کے لیے اذان دو. نہیں. اگر آج ہم تھوڑا سا زیادہ دین کی اصلاح کرنے جائیں اور اذان دینے لگے، لوگ ماریں گے پکڑ کے کہ عید کے دن کہاں سے اذان نکالے تم نے. اور بولے زیادہ لوگ آتے نا، آج تو زیادہ ضروری ہے اذان، اور ٹائم معلوم نہیں رہتا لوگوں کو عید کا کیا ہے، تو آج تو زیادہ ضروری ہے اذان دیں گے. چلے گا؟ نہیں چلے گا. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کے لیے، جمعہ کے لیے اذان دی، لیکن عید کے لیے اذان نہیں ہوتی تھی. تو اپنی طرف سے ہم اچھا سمجھ کے اگر کچھ نکالتے ہیں یہ دین میں برا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. امام النسائی نے اس کو روایت کیا ہے، اور دوسرے صحیحین میں بھی فرق کے ساتھ یہ روایت آئی ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے. تو بدعت جو ہے دین میں نہیں نکالنا ہے. تو اجتماعی دعا کے بارے میں بعض لوگوں کو شبہ کیا ہوتا، اب یہ مسئلہ ہے کہ بعض اوقات مطلق روایات سے مقید مسائل اخذ کیے جاتے ہیں. اکثر اہل بدعات کا یہ طریقہ ہوتا ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو میں کسی درس میں مستقلاً واضح مثالوں سے کروں گا، لیکن اس کو پھر بھی اس کو سمجھ لیں چونکہ مسئلہ آیا ہے. مطلق روایت ہے، کسی چیز کی فضیلت کی روایت ہوتی ہے، اس کو کسی خاص جگہ فٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر دعا کرنے کی فضیلت، دعا کرنا اچھی چیز ہے، تو اب اس کو فرض نماز کی جماعت کے بعد میں اجتماعی دعا کرنا، ایک خاص شکل کے ساتھ، ایک خاص قید کے ساتھ، ایک خاص حیت کے ساتھ وہ دعا کرتے ہیں. تو یہ بدعت ہوا. کیوں؟ دعا اپنی جگہ اچھی چیز ہے. لوگوں کو لگتا ہے دعا غلط ہے. کیا دعا غلط ہے؟ نہیں. مثال کے طور پر فاتحہ، سورہ فاتحہ، ہم فاتحہ کی فرضیت کے قائل ہیں. فاتحہ دینا فرض ہے، لیکن کہاں؟ نماز میں. فاتحہ دینا کہاں فرض ہے؟ نماز میں. کھانے پہ دینا فرض نہیں ہے، بلکہ ثابت نہیں، بدعت ہے. تو جو جہاں کرنا ہے وہاں ہم کریں، جہاں نہیں آیا وہاں نہیں کریں گے. کھانے پہ فاتحہ دینا ثبوت ہے؟ نہیں ہے. لیکن امام کے پیچھے ہو، اکیلا ہو، نماز میں قیام کی حالت میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، رکن ہے نماز کا. تو لوگ یہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا غلط ہے. کیا قرآن خوانی کرنا ہمارے نزدیک بدعت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن خوانی، قرآن ہی تو پڑھتے ہیں نا، اور کیا پڑھتے ہیں اس میں؟ قوالی پڑھتے ہیں اس میں، کوئی اور کتاب پڑھتے ہیں. کیا ہے؟ قرآن پڑھ رہے ہیں نا. تو قرآن پڑھنا غلط ہے کیا؟ لوگوں کو قرآن پڑھنا دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ نہیں دکھائی دیتا ہے کہ قرآن اس طرح سے پڑھنا غلط ہے. قرآن اس طرح سے پڑھنا غلط ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آئے گا. کلمہ پڑھنا کتنا اچھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اچھا ہے نا؟ ٹھیک ہے. اذان ہماری ہوتی ہے، اینڈ میں کیا ہوتا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اب کسی کو بہت دل میں غم آ گیا، ایک دم بولا کیا ہے، اپنے اذان کا کلمہ آدھا. آخر میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر، اور اینڈ میں آخری کیا ہے جملہ؟ لا الہ الا اللہ. اگر کوئی مؤذن وضو وغیرہ کر کے عطر بطر لگا کے پگڑی باندھ کے
بولے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، رکھیں گے اس کو اذان کے لیے؟ اذان کے لیے نہیں رکھیں گے. اس کو لوگ بولیں گے کیا کر رہا تو، کون سی اذان دے رہا ہے؟ نہیں، 14ویں صدی میں. بولیں گا پورا کلمہ کمپلیٹ کیا نا میں نے، 1400 سال میں نہیں ہوا. لا الہ الا اللہ آدھا ہے، تم نبی کے دشمن ہو اس لیے محمد رسول اللہ سے منع کر رہے ہیں. محمد رسول اللہ پڑھنا غلط ہے؟ نہیں، اس کے بغیر تو مسلمان نہیں ہو سکتا. بولے میں بول رہا نا وہی تو بول رہا اذان میں، غلط کیا ہے؟ تو کیا اس کو اجازت ملے گی؟ نہیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ محمد رسول اللہ کے ہم دشمن ہیں، اس لیے کہ محمد رسول اللہ یہ جملہ جو ہے اذان کا آخری جملہ نہیں ہے. جب ہمارے نبی نے یہیں تک ہم کو سکھائے ہم بھی وہیں تک کریں گے. جو بولنے لگا ہے لا الہ الا اللہ وہ بولیں گے، جو نہیں بولنے دیا یا اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا محمد رسول اللہ نہیں بولے نا، نہیں بولنا اسی میں شرافت ہے. تو لا الہ الا اللہ پہ اذان ختم ہونا چاہیے یا محمد رسول اللہ پہ؟ ظاہر بات ہے آپ دوسرا کچھ بولنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. بڑے سے بڑا کٹر سے کٹر بدعتی بھی آدمی کیا بولتا ہے، ارے آخری اینڈ تو اذان لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی. لیکن محمد رسول اللہ غلط ہے؟ نہیں. کوئی اس کو جوڑ دے تو صحیح ہوگا، غلط ہوگا؟ غلط ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اذان ایسی ہے تو دین ایسا ہی ہے. اذان اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بتائی ویسی ہے تو پورا دین ویسا ہی ہے. جب اذان میں نہیں تبدیلی کر سکتے ہیں، نہیں جوڑ سکتے ہیں، کچھ تو اچھی سونے کی اینٹ لا کے بھی نہیں جوڑ سکتے ہیں، اچھا سا جملہ لا کے بھی نہیں جوڑ سکتے ہیں، تو ایسا ہی دین میں کہیں بھی نہیں جوڑ سکتے ہیں. تو امام صاحب جب دعا کر رہے ہیں نماز کے بعد میں اجتماعی دعا، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ رفع الیدین آخر تک کیے کیا ہے؟ لیکن دعا جو ہوتی فرض نماز کے بعد اس میں کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ ہمیشہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے. اس میں تو ہم یہ پوچھتے ہیں ایک بار تو بھی کیے کیا؟ وہاں ہم کو کیا بولتے ہیں اس میں غلط کیا ہے؟ اس میں غلط کیا ہے؟ اس میں غلط یہی ہے کہ یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. جس کو تم دین سمجھ کے کر رہے ہو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین سمجھ کے نہیں کرتے تھے. اس لیے اجتماعی دعا کرنا جماعت کے بعد میں یہ بدعت ہے. اس کے بارے میں ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں کہ ما رفع قوم اکفہم، جو بھی قوم اپنی ہتھیلیاں اٹھاتی ہے، اپنے ہاتھ اٹھاتی ہے، الی اللہ عز وجل یسألونہ شیئا، اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کے اللہ سے کچھ مانگتی ہے، الا کان حقا علی اللہ ان یضع فی ایدیہم الذی سألوہ، تو اللہ پر حق ہے کہ جو کچھ انہوں نے مانگا ہے وہ ان کو دے. تو کہتے دیکھو دعا اجتماعی مانگنے کی دلیل ہم کو مل گئی، لیکن اس میں نماز کے بعد کی دلیل نہیں ہے. اگر کوئی نماز کے بعد پہ فٹ کرتا ہے تو اس کو اذان کے بعد بھی فٹ کوئی کر دے گا، تو کیوں اس کو منع کیا جائے گا؟ اس روایت کے بارے میں پرابلم یہ ہے کہ اس روایت میں شیخ الالبانی کہتے ہیں اس میں ویعقوب ابن مجاہد ہذا، ایک راوی اس میں یعقوب ابن مجاہد کہتے لم اجد لہو ترجمہ، یہ اس کا ترجمہ، اس کا ذکر اسماء و رجال کی کتابوں میں ہی نہیں ہے. یہ اتنا مشہور آدمی ہے کہ اس کا نام ہی کوئی لے رہا نہیں ہے. کوئی پہچانتے ہیں کہ کون ہے یہ ہے کون؟ یہ معلوم ہی نہیں لوگوں کو. فیما وقفت علیہ من المصادر وهو من غیر مشہورین من شیوخ الطبرانی، طبرانی نے جن سے روایت کی ہے ان میں یہ مشہور ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے کون ہے، معتبر ہے نہیں ہے، کہاں رہتا تھا کیا کچھ بھی معلوم نہیں ہے. دوسری بات اس کا دوسرا راوی ہے شداد ابن سعید ابو طلحہ الراسی بھی ہے البصری. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صدوق یخطی، یہ سچا تو ہے لیکن غلطی کرتا ہے. لیکن ایک چین میں دو پرابلم آ رہے ہیں اور ایک مسئلہ اس میں ہے. اس کا تیسرا راوی ہے الجریری کے بارے میں شیخ الالبانی ہی نے کہا ہے ضعیفہ میں، اس کا نام سعید ابن ایاس ہے اور یہ شیخین کے روات میں سے ہے. لیکن حافظ ابن حجر کہتے ہیں ثقہ اختلط قبل موتہ بثلاث سنین، کہ 3 سال پہلے، مرنے سے 3 سال پہلے اس کی یادداشت خراب ہو چکی تھی. شیخ الالبانی کہتے ہیں فلعلہ حدث به فی اختلاطہ، شاید اس نے اپنے اختلاط ہی کے دور میں یہ حدیث بیان کی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ فخالف فی لفظ الحدیث فقد رواہ ثلاثۃ من الثقات عن ابی عثمان بلفظ، کہتے ہیں کہ یہ روایت یہ الگ بیان کر رہا ہے، اسی سند سے 3 اور راوی معتبر ہیں، وہ کچھ اور ہی بول رہے ہیں اور یہ کچھ اور ہی بول رہا ہے.
تو وہ تین کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی روایت معتبر راوی کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، کہ تمہارا رب بڑا حیا والا ہے، بڑا سخی ہے، بندے کے بارے میں حیا کرتا ہے، اپنے بندے سے حیا کرتا ہے کہ جب بندہ اپنے دونوں ہاتھ اس کی طرف اٹھائے تو ان کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ یہ انفرادی کے بارے میں ہے، اس نے غلطی سے اس کو کیا کر دیا؟ اجتماعی کے بارے میں۔ تو تین ثقات اس کو انفرادی کے اعتبار سے روایت کرتے ہیں، لیکن یہ اس کی یادداشت خراب ہے، اس کے اوپر کا راوی اس کا بھی پرابلم ہے، اور ایک راوی پرابلم ہے، اس میں تین پرابلم ہے، اس لیے یہ روایت دلیل نہیں بن سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو مزید علم حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کی نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت ہے یا نہیں؟ عید کی نماز کے بعد اجتماعی دعا جو ہے وہ خطبے میں ہے، عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے، اس میں اجتماعی دعا کرنا چاہیے، ممبر سے